اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرا غضب دیکھے گا، غصہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گنہگار شخص کو اتنی زور سے جکڑے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اور محبت کی ہوندی چلیا جینوں جی ہوندی۔ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਜ਼ਾਬ ਏ ਕਬਰ, what really happens ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਿਊਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਏ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। आओ देखिए। حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جہنم کا، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑا ہو کے اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ اور کہنے لگے رسول اللہ نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اب تو مجھ میں آ گیا ہے تو اب تو میری مہمان نوازی دیکھ۔ اور پھر مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ایک گنہگار شخص کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ میں تیرے سے نفرت کرتی تھی۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرا غضب دیکھے گا، غصہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گنہگار شخص کو اتنی زور سے جکڑے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ابصرہما کالبرق الخاطف، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، واصواتہما کالرد الکاسف، ان کی آواز گرجتی ہوئی بجلی کی طرح ہوگی، وانیابہما کالسیاسی، ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوں گے، ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے، ان کے ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے کا فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کی کوشش کرے تو اس کو کئی دن لگ جائیں۔ فرمایا قد نزیت منہم الرفا والرفا الا بالمؤمنین، کہ منکر اور نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے لیے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہے کہ اگر پوری دنیا کے جن اور انسان مل کے بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ منکر اور نکیر جب قبر میں ایک گنہگار شخص کے پاس جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غضب، غصے کو دیکھ کر اس شخص پر بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا،
تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے یا حاذا عرف مکانک، پہچانو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان 3 سوالوں کے جواب صرف وہی مسلمان دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی، نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ کہ اپنی خواہشات کی مانی، نہ کہ اس دنیا کی مانی۔ تو اب وہ مومن لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، دین کی مانی ہوگی، اپنے نبی کی مانی ہوگی، وہ آسانی سے اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے لا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم نہیں مانے، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً يَتَطَيَّرُ شَرَرُ فِي قَبْرِ، منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اگر ھذا منزلک لو اطاعت اللہ، یہ تیری منزل ہوتی، تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان 3 سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، ان کذب عبدی ففشلاه من النار وبسوه من النار، کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا۔ فرمایا قبیح الوجہ قبیح الثیاب منتن الریح، وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا ابشر بالذی یسوءک، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسان اس سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک، مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی، اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا فوجھک الوجہ الذی یجیء بالشر، کہ تم آخر کون ہو، تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا انا اعمالک الخبیث، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔
और अब जब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखेगा, उस गंदे लिबास को देखेगा, उस गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है। और फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा कि ए अल्लाह, हिसाब का दिन कभी ना आए, क़यामत कभी ना आए, क्योंकि वो जानता होगा कि वहाँ उस दिन उसे जहन्नुम की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा और जो अज़ाब उसे कब्र में मिल रहा है, जहन्नुम का अज़ाब, उससे लाखों करोड़ों गुना तकलीफ़ देने वाला, अजियत देने वाला है। और फिर उस गुनहगार शख्स को कब्र में अंधा और बहरा अज़ाब होगा। अंधा और बहरा अज़ाब मतलब कि जो फरिश्ते उसे हथौड़ों से मार रहे होंगे, वो ना तो उसकी तकलीफ़ को देखेंगे और ना ही उसकी चीखों को सुनेंगे, और सिर्फ उसे मारते जाएंगे, अज़ाब सज़ा देते जाएंगे क़यामत तक। कहा जाता है कि जिस हथौड़े से उस शख्स को अज़ाब दिया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए और उस शख्स की चीखें जिन्हों इंस के अलावा इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात सुन रही होंगी। फरमाया कि 99 अज़दहा एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डसते रहेंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो ज़मीन को एक दफ़ा भी काट लें तो क़यामत तक ज़मीन पर कोई फल, कोई पौधा ना निकले। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप ख़ुद को तब्दील नहीं करते तो शायद आपको ख़ुद से मोहब्बत नहीं है। ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए ज़रूरी थी, वैसे ही बाकी मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਥੀਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ